ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی مہمان نہ آیا تو آپ باہر نکلے کہ شاید کوئی مسافر دکھائی دے۔ اچانک آپ کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو جنگل کی طرف سے آ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ آج ایک بزرگ مہمان مل گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو کھانا کھانے کی دعوت دی، اس نے قبول کر لی۔ آپ علیہ السلام نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے گھر لے آئے، اس کو عزت کے ساتھ بٹھایا اور دسترخوان بچھایا۔ کھانا لگ گیا۔ جب کھانا کھانے لگے تو سب نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا، لیکن اس بوڑھے شخص نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا ماجرا ہے کہ نعمت کھانے سے پہلے نعمت دینے والے کا نام تو لیا ہی نہیں۔ اس بوڑھے نے جواب دیا، دین اپنا اپنا ہے، میں تو آتش پرست ہوں، کیا روٹی کے لیے اپنا دین چھوڑ دوں؟ آپ علیہ السلام نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ مجھے بھی تو پتہ ہے کہ یہ مجوسی ہے، لیکن میں بھی تو اسے 100 سال سے کھلا رہا ہوں اور وہ ایک وقت کا بھی کھانا نہ کھلا سکا۔ اگر وہ آگ کو سجدہ کرتا ہے تو کرتا پھرے، تجھے سخاوت نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان نوازی پیغمبروں کا اخلاق ہے جو امتیوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی مہمان نوازی کے سینکڑوں امان فوز واقعات موجود ہیں۔ اگر کوئی کافر مہمان بھی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حود تواضع کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رات ٹھہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی فرمائی اور وہ کافر جاتے ہوئے بستر پر پیشاب کر گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے دھویا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ ہم دھوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں خود دھوؤں گا کیونکہ یہ میرا مہمان تھا۔ سبحان اللہ۔